बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 अगस्त बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। मरीम नवाज़ ने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस उमर बंदयाल साहब के ख़िलाफ़ और जो तीन रुकनी बेंच था जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाज़ुल हसन साहब के हवाले से जो प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई थी उसके ख़िलाफ़ जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई थी, उसमें अदालत ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त में तलब कर लिया है मरीम नवाज़ को, और बाकायदा उस दरख्वास्त में तौहीन अदालत की दरख्वास्त में डेट वाइज बताया गया है कि किस तारीख़ को मरीम नवाज़ ने क्या कहा। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और साथ हम बात करेंगे कि मुस्लिम लीग नून के साबिक जो रहनुमा हैं, साबिक तो नहीं है, वो साबिक इस वजह से कि वो साबिक चेयरमैन थे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, और इस वक्त वो वफाकी वज़ीर हैं राना तनवीर। उनके ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन, वो क्योंकि वज़ीर हैं और ये जो अमेंडमेंट आई थी और एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया था, ये बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ जारी किया गया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि वज़ीर आज़म और वज़रा वो इलेक्शन मुहिम में हिस्सा नहीं ले सकते, MNA और MPs ले सकते हैं। लेकिन वो अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि वो अब नून लीग के गले में पड़ गया और इलेक्शन कमीशन मजबूर हो गया कि वो कार्रवाई करे मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़, और इस वजह से नोटिस जारी किया गया है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आज जमील फ़ारूकी के ख़िलाफ़ जो सियासी इंतकाम था वो आज अंजाम को पहुँचा। इतवार के दिन यासर साहब हैं जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब, उनकी अदालत में पेश किया गया, और जो रिमांड के मामलात होते हैं उस दिन अदालतें इतवार के दिन भी खुली होती हैं, और जो मजिस्ट्रेट की अदालत है, जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं, जब मुल्ज़मान को जो गिरफ़्तार किए जाते हैं उनको रिमांड के लिए पेश किया जाता है तो वो अदालतें खुली होती हैं और रिमांड के मामलात चलते रहते हैं। इस वजह से आज उनका 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल हुआ और FIA ने उनको पेश किया जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने, और वहाँ FIA की तरफ से कहा गया कि हमें मज़ीद 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड चाहिए। अब वो मज़ीद जिस्मानी रिमांड FIA इस वजह से चाह रहा था कि जो मुल्ज़िम है इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, इसका जो YouTube चैनल है, बहुत कुछ उन्होंने कहा जी हमने रिकवर करना है। तो अदालत ने कहा कि पहले 2 दिन पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखा, फिर 2 दिन पुलिस को जिस्मानी रिमांड मिला, फिर एक दिन आप लेकर गए, फिर अगले दिन फिर 2 दिन का आपको जिस्मानी रिमांड मिला, तो 1 हफ़्ता से ज़ायद तो मुल्ज़िम आपकी कस्टडी में है, और आप क्या चाहते हैं और क्या इससे निकलवाना है। बहरहाल अदालत ने आज उनकी इस्तदा को मुस्तरद करते हुए जमील फ़ारूकी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है, और वो भी अब अडयाला जेल पहुंच चुके हैं। और अडयाला जेल इंतज़ामिया से ये गुजारिश होगी, पंजाब हुकूमत से भी, कि वो इस मामले को देखें, और जैसा कि शहबाज गिल भी अडयाला जेल में मौजूद है, ना सिर्फ उनकी बाकायदा ये सियासी इंतकाम का निशाना बनने वाले सियासी कारकुनान हैं, और सियासी कारकुनान की पूरी दुनिया में जेलों में भी और कानून में भी उनको प्रिविलेजेस हासिल होती हैं। तो आप इन सियासी मुल्ज़मों को इनकी देखभाल और इन चीज़ों को ज़रूर देखें। बड़ा जुल्म किया गया है, बड़ा तशद्दुद किया गया है, और गैर अखलाकी तौर पर तशद्दुद किया गया है। इस वजह से इन लोगों की देखभाल करना रियासत की ज़िम्मेदारी है और पंजाब हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, और पंजाब हुकूमत इस चीज़ को ज़रूर मलहूज़ ख़ातिर रखे। चूँकि आज जिस्मानी रिमांड ख़त्म हो गया है तो अब उनकी जो दरख्वास्त ज़मानत है वो दायर कर दी जाएगी, और उस पर फिर अगले हफ़्ते के अंदर क्योंकि यहाँ भी फिर बड़ी तकलीफ़ होगी FIA को, वो रिकॉर्ड पेश नहीं करेंगे, वो तफ्तीशी अफसर गायब हो सकता है, 2-4 दिन लग सकते हैं। इस वजह से उम्मीद ये है कि जो अगला हफ़्ता है उसमें जमील फ़ारूकी की भी और शहबाज गिल की भी ज़मानत मंजूर हो जाएगी। शहबाज गिल की हद तक मुझे ये लगता है कि शायद जो मामला है ज़मानत का वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक जाए, लेकिन जमील फ़ारूकी की हद तक जो ज़मानत है वो मंजूर हो जाएगी, और उसकी तफसील जो भी होगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी तरफ जो मामला है वो ज़िमनी इंतखाबात में राना तनवीर, आप जानते हैं 139 में ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है। ये PP 139 है, जहाँ से जलील शरकपुरी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टिकट पर इलेक्शन लड़ा था और बाद में रिज़ाइन कर दिया था। अब उनका जो बेटा है जलील शरकपुरी का, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर इलेक्शन लड़ रहा है, जबकि उनके मुकाबले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कोई कैंडिडेट नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सिटिंग MPA थे उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। अब यहाँ पर जो राना तनवीर हैं वो उस हल्के में गए हैं और उन्होंने वहाँ दौरा किया है, और उस दौरे के तस्वीरी शवाहिद इलेक्शन कमीशन को पेश किए गए हैं, जिसकी बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिस जारी किया है। राना तनवीर को इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो नोटिस जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि आप अपना बयान
تحریری بیان ذاتی طور پر یا مجاز نمائندے کے ذریعے 30 اگست کو ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفس افسر کے سامنے آپ کو جمع کروانا ہوگا، تاکہ یہ وضاحت کی جا سکے کہ قانون کے تحت آپ کا کیس آپ کے خلاف کیوں نہ چلایا جائے، اور آپ وفاقی وزیر ہیں، اور جب آپ کو الیکشن کمیشن نے ایک مراسلہ جاری کر کے منع کیا ہوا ہے کہ جو وزراء ہیں وہ ان حلقوں میں نہیں جائیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا عمران خان کے خلاف انہوں نے باقاعدہ جرمانے بھی کیے تھے، اور بطور وزیر اعظم وہ اگر کسی حلقے میں چلے جاتے تھے جہاں پر بلدیاتی الیکشن ہونے ہوتے تھے تو وہاں سے بھی ان کے خلاف کارروائیاں یہ شروع کر دیتے تھے۔ الیکشن کمیشن نے جو ضابطہ اخلاق بنایا تھا اس میں صدر، وزیر اعظم، چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین سینٹ، کسی بھی اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں، وفاقی وزراء، وزراء مملکت، گورنرز، وزراء اعلیٰ، صوبائی وزراء اور مشیروں سمیت پبلک آفس ہولڈرز، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، میئر، چیئرمین، ناظم اور ان کے نائبین ضمن انتخابات کی مہم میں حصہ نہیں لے سکتے۔ اس سے پہلے عابد شیر علی کے خلاف بھی یہ کارروائی شروع کی گئی تھی اور عابد شیر علی کو بھی نوٹس جاری کیا گیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا جج اعجاز بٹر صاحب کا، انسداد دہشت گردی عدالت کے جج تھے، یہ وہ جج صاحب تھے جو ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں جو مرکزی ملزمان مشتاق سکھیرا اور جو اس کے علاوہ جو اس وقت ڈی جی تھے اینٹی کرپشن کے، ان کے خلاف اور باقی جن لوگوں نے اپنی درخواستیں دائر کی ہوئی تھیں، کیپٹن ریٹائرڈ عثمان کی حد تک ان کو بری کر دیا تھا، بریت کی درخواست منظور کر لی تھی، اور یہ جو باقی ملزمان تھے جو انہوں نے اپنی درخواستیں دی ہوئی تھیں، اور رانا عبد الجبار جو ڈی جی اینٹی کرپشن سابق تھے انہوں نے بھی اپنی بریت کی درخواست دی ہوئی تھی، مشتاق سکھیرا جو سابق آئی جی ہیں انہوں نے بھی اپنی بریت کی درخواستیں دی ہوئی تھیں۔ اس پر یہ وہ آنریبل جج صاحب ہیں جنہوں نے نہ صرف کارروائی کی تھی بلکہ انہوں نے ثانیہ ماڈل ٹاؤن کیس میں یہ ان لوگوں کو بری کرنے لگے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا ایک ایک دن کی تاریخ دے رہے تھے، اور پھر اس کے بعد پاکستان عوامی تحریک نے ان کے خلاف، اور یہ ان کے 4 دن رہتے تھے ان کا ٹینیور مکمل ہونے میں، اور یہ اس میں بری کر کے جا رہے تھے، جس پر پھر معاملہ لاہور ہائی کورٹ چلا گیا، اور لاہور ہائی کورٹ میں وہ درخواست آج تک پینڈنگ ہے کہ کیس ٹرانسفر کیا جائے اس جج صاحب سے۔ اس کے بعد وفاقی حکومت جو پنجاب حکومت تھی اور وفاقی حکومت انہوں نے مل کر، جو حمزہ شہباز کی اس وقت پنجاب حکومت تھی اور وفاقی حکومت شہباز شریف کی، انہوں نے مزید 3 سال کا ان کا ٹینیور بڑھا دیا تھا، جن کے پاس ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا کیس پینڈنگ ہے۔ اب وہ جج صاحب ہیں، ان کے پاس نیب آفس حملہ کیس کے ملزمان کو جب پیش کیا گیا تو انہوں نے انتہائی افسوس کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہر نئی حکومت مخالف جماعتوں کے کارکنان کو گرفتار کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اب یہ نیب آفس ہے، دہشت گردی کا مقدمہ ہے، پوری دنیا نے دیکھا کہ نیب آفس پر حملہ کیا گیا، پیشی کے دوران یہ سارے وہاں پر حالات خراب ہوئے، اور ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے مرکزی ملزمان کو ریلیف دینا ہو تو تب ایک ایک دن کا حکم جاری کیا جاتا ہے، اور بڑا سخت حکم جاری کیا جاتا ہے، اور جو وکلا ہیں ان کے ساتھ باقاعدہ شدید تلخ کلامی ہوتی ہے، اور جب مسلم لیگ نون کے رہنما ملزم ہیں، مریم نواز ملزم ہے، تو آنریبل کورٹ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ افسوس کا اظہار کیا گیا ہے کہ ہر نئی حکومت اپنے مخالف جماعت کے کارکنان کو گرفتار کرنا شروع کر دیتی ہے۔ انہوں نے اس بات پر حیرت کا اظہار کیا کہ پولیس واقعے کے 2 سال بعد ملزمان کو گرفتار کرتی ہے، اور ان کو جسمانی ریمانڈ کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے، اور عدالت نے ان ملزمان کے جو تفتیشی افسر کی استدعا تھی کہ ان کی جسمانی ریمانڈ کی اس کو مسترد کرتے ہوئے پہلی تاریخ پر ہی جسمانی جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا، اور ساتھ تشویش کا بھی اظہار کیا۔ یہ وہ جج صاحب ہیں جن کو 3 سال کی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ وہ جج صاحب ہیں جن کے بارے میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے ہمارے وکلا کو بلایا ہے چیمبر میں، اور انہوں نے کہا ہے کہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، میرے اوپر دباؤ ہے، آپ میرے پاس جو آپ کا کیس ہے اس کو آپ ٹرانسفر کروا لیں، کسی اور جج صاحب کے پاس لے جائیں۔ یہ بات باقاعدہ میڈیا کے اوپر بھی آئی تھی، اور یہ ساری چیزیں پوری قوم جانتی ہے۔ بہرحال مریم نواز کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کے لیے عدالت سے رجوع کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے ججوں کے خلاف جو توہین امیز زبان استعمال کرنے پر اندراج مقدمہ کی یہ درخواست دائر کی گئی ہے، اور یہ محمد نواز ہیں، ان کی طرف سے ایڈوکیٹ عمیر سعید بٹ کے توسط سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے، جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ مسلم لیگ نون کی رہنما 25 اور 28 جولائی کو، یہی 25 اور 28 جولائی جب معاملہ تھا حمزہ شہباز کا، آپ کو یاد ہے 22 جولائی کو الیکشن ہوا تھا، اور 22 جولائی کو جو پنجاب کا وزیر اعلیٰ پنجاب کا الیکشن ہوا تھا اس میں پھڈا ہو گیا، اور جو سابق ڈپٹی اسپیکر دوست مزاری انہوں نے
ووٹ مسترد کر دیے تھے کاف لیگ کے 10 ووٹ، اور اسی رات پھر احتجاج ہوتا ہے، اور اس سے اگلے دن، وہ جمعہ کا دن تھا، ہفتے کے دن 23 جولائی کو پہلی سماعت ہوتی ہے، اور اس کے بعد کیس ایڈجرن کیا جاتا ہے 25 جولائی تک۔ 25 جولائی کو کیس پر سماعت ہوتی ہے، اور پھر ایک ایک دن کر کے 28 جولائی کو فائنل سماعت ہوتی ہے۔ 25 جولائی کو بھی مریم نواز کی طرف سے ایک پریس کانفرنس کی گئی، اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اور جو آنریبل بینچ تھا، جس کے بارے میں مریم نواز نے کہا تھا کہ پہلے میچ فکسنگ ہوتا تھا، اب بینچ فکسنگ ہے، اور انتہائی سنگین الزامات لگائے تھے اس بینچ پر۔ اور یہ پہلے دن بھی وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر یہ پریس کانفرنس کی گئی عدلیہ کے خلاف، اور اس سے اگلے دن بھی پی ڈی ایم کی قیادت کے ساتھ بیٹھ کر مریم نواز نے وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر یہ پریس کانفرنس کی تھی، اور اس میں آنریبل چیف جسٹس اور جو معزز ججز صاحبان ہیں ان پر نہ صرف الزامات لگائے گئے تھے بلکہ انتہائی توہین کی گئی تھی۔ اس پر یہ درخواست دائر کی گئی، اور یہ کہا گیا کہ 25 اور 28 جولائی کو عدلیہ کی تضحیک کے لیے سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف پریس کانفرنسز کی مریم نواز نے، اور انتہائی گھٹیا زبان استعمال کی۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج لیاقت علی رانجھا صاحب کی عدالت میں درخواست پر سماعت ہوئی، اور اس میں یہ کہا گیا کہ مریم نواز کا جو کیس ہے، مریم نواز کو توہین عدالت کی کارروائی شروع کر کے، اور ان کے خلاف صرف توہین عدالت کی کارروائی شروع نہ کی جائے بلکہ مقدمہ بھی درج کیا جائے مریم نواز کے خلاف۔ اس پر جو آنریبل ایڈیشنل سیشن جج ہیں لیاقت علی رانجھا صاحب، انہوں نے 3 سپٹمبر کو پولیس سے بھی اور مریم نواز کو بھی، ہمیشہ جب بھی اندراج مقدمہ کی درخواست دائر کی جاتی ہے، جو اس میں پروپوزڈ اکیوزڈ ہوتا ہے اس کو بھی پارٹی بنایا جاتا ہے اور اس کو بھی نوٹس جاری کیا جاتا ہے، اس کا وکیل بھی پیش ہوتا ہے۔ اس میں پروپوزڈ اکیوزڈ مریم نواز ہیں، ان کو بھی 3 ستمبر کے لیے نوٹس جاری کیا گیا ہے، متعلقہ پولیس کو بھی نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ اس درخواست کے ساتھ مریم نواز کی جو پریس کانفرنس ہے، اس کی نہ صرف جو اخباری تراشے ہیں وہ لگائے گئے ہیں بلکہ مریم نواز کی گفتگو کا جو ٹرانسکرپٹ ہے اس کو بھی یو ایس پی کی شکل میں فائل کے ساتھ لگایا گیا ہے، اور یہ بڑی اہم کارروائی ہے مریم نواز کے خلاف توہین عدالت کی سپریم کورٹ کے ججز کے حوالے سے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس کے اوپر جو عدالت کی طرف سے اگر اندراج مقدمہ کا حکم جاری ہو جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی۔ آپ جانتے ہیں کہ پہلے اسی طرح کا جو معاملہ تھا اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے، ابھی تک وہ فیصلہ نہیں آیا، اور وہ فیصلہ ابھی تک پینڈنگ ہے، اور وہ فیصلہ جاری ہونا ہے، جس میں ٹیکنیکل گراؤنڈ پر ناقابل سماعت قرار دی تھی درخواست کو۔ وہ فیصلہ آئے گا، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف اس کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل فائل کرے گی، اور وہ اب اطہر من اللہ صاحب آ گئے ہیں تو ان کے پاس لگے گی۔ تو دیکھتے ہیں سارے معاملات میں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔